رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ وجاہت کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہی ناگوار بدبو۔ بیٹا، ہماری حالت غیر ہو گئی، وجاہت بھی محسوس کر رہے تھے۔ ہم آغا جان کے کمرے کی طرف دوڑے اور وجاہت ہمارے پیچھے۔ آغا جان وہاں نہیں تھے۔ وجاہت زیبی کے کمرے کی طرف گئے اور امی کہہ کر رک گئے۔ ہمارا دل بند ہونے کو تھا۔ کمرے کا منظر ہم آپ کو کیا بتائیں اذان میاں، پورا کمرہ خون میں رنگا ہوا تھا، ہمارے آغا جان کا خون۔ ان کی لاش، دونوں ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں اور ہاتھ بھی، گردن کمر کی طرف گھومی ہوئی تھی، اور زیبا آغا جان پر چڑھ کر ان کی آنکھیں نوچ کر کھا رہی تھی۔ وہی رضا کی طرح ادھڑی ہوئی لاش، اور وہی بک بک کیے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اف، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ معصوم کمزور نظر آنے والی لڑکی کس قدر شفاق ہے، اپنے شوہر اور پھر اپنے باپ کا بے ایمانہ قتل، کس قدر تشدد پسند ہے۔ مگر نہیں، یہ لڑکی نہیں، وہ ابیہ یومی، وہ ہے قاتل۔ وہ ہمیشہ سے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور یہ داستان سنانے کے بعد آغا جانی کے چہرے پر اذیت ناقابل بیان تھی۔ اس واقعے کے بعد ہمیں ابیہ یومی سے کوئی بعید نہ رہی کہ وہ کس کس کا کیا حشر کرے گی۔ اگلے دن زیبی پھر نارمل تھی۔ وہ اپنے باپ کی موت پر بے حال تھی۔ وجاہت ابھی اسے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر اس بات کا یقین کر چکے تھے کہ رضا کا قتل بھی زیبی نے ہی کیا ہے۔ مراد سنجرانی کس حد تک حق پر تھے۔ وہاں مراد سنجرانی کو آغا جان کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ تعزیت کے لیے آئے۔ وجاہت کے رویے میں بھی ایک لچک تھی، اور باہمی گفتگو سے دونوں میں قصاص کا معاملہ طے پا گیا، کیونکہ اب مراد سنجرانی جانتے تھے کہ زیبا شدید ذہنی عارضے میں مبتلا ہے، اور وہ جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ شفافیت پر اتر آتی ہے۔ آغا جان کی موت کے بعد ہم تو نصف رہ گئے تھے، بچوں کا گھر تھا، اور ہم کسی طرح سے بھی زیبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور نہ ہی زیبی کو اجازت دیتے تھے کہ وہ کسی کو بھی نقصان پہنچائے۔ اس لیے ہم نے زیبی کو زنجیر میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ہم کسی کو بھی نہیں روک سکتے تھے۔ اب ہم کسی کو اور کو رونے کے لیے متمحل نہیں تھے۔ وجاہت ہمارے فیصلے کے خلاف تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ زیبی کو علاج کی ضرورت ہے، مگر ایک رات وجاہت نے اپنی آنکھوں سے ابیہ یومی کا اصل روپ دیکھ لیا، جب وہ اپنے کمرے میں بلی کی صورت لیے ہماری بربادی کا جشن منا رہی تھی۔ وجاہت نے زیبا کو لاک کیا اور ہمارے پاس آ کر ساری بات بتائی، اور پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یہ سب کیا ہے۔ جو راز اب تک مخفی تھا وہ آج کھل گیا تھا، اور آدھا سچ وجاہت کے لیے بھی نقصان دہ تھا، لہٰذا ہم نے تمام تفصیلات وجاہت کو بتا دی۔ یقین کرنے کے علاوہ وجاہت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ بہت محبت کرتا تھا وہ زیبی سے، وہ کیا ہم سبھی بہت کرتے تھے، لیکن اس عفریت نے ہماری زیبی ہم سے چھین لی تھی۔ تب سے اب تک زیبی زنجیر میں جکڑی اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے۔ بہت تھوڑے وقت کے لیے ابیہ یومی اس کا جسم چھوڑ کر باہر جاتی ہے، مگر زیادہ تر وہ زیبی پر مسلط رہتی ہے۔ مگر وہ روتی کیوں ہے؟ وہ تو اپنا بدلہ لے چکی ہے نا۔ وہ زیبی روتی ہے اپنے حال پر، رضا کی موت پر، اپنے باپ کی موت پر، اپنے اجڑ جانے پر، اپنی قید پر، اپنی بربادی پر۔ مگر اس کی آواز اس منحوس بلی جیسی ہے، سنی ہوگی آپ نے، کبھی انسانی کبھی بلی نما آوازیں۔ جی، آغا جانی سنی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ زیبی بچ پائے گی، لیکن ہمیں ایک آخری کوشش ضرور کرنی ہوگی، کل طاہر علیمی کے مرشد سے مل کر۔ وجاہت ساتھ ہوتے تو بہت بہتر تھا۔ آغا جانی ان حالات میں انہیں ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں چاہ کر بھی یہ بات کہنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ شروع دن سے یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی، اور اب بھی یہ سن کر وجاہت بہن سے بہت پیار کرتے ہیں، میں خود کو روک نہ پایا۔ یہ کیسا پیار ہے؟ وجاہت پہلے فیصلہ آباد گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ زمین کے سودے کرنے تھے۔ قصاص کی رقم بہت رکھی تھی مراد سنجرانی نے۔ وجاہت ہر قیمت پر کیس ختم کروا کر ہی لوٹیں گے۔ زمینیں بیچ کر اب وہ سکھر گئے ہوئے ہیں۔ او میرے خدا، میری سوچ کس قدر غلط تھی وجاہت کے بارے میں۔ تمام حقیقت سے انجان میں وہ پہلے والے وجاہت کو لاپرواہی سمجھ رہا تھا، جو بے حس تھا اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ مکمل آگاہی سے پہلے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔ میں دل ہی دل میں تھوڑا شرمندہ بھی تھا۔ داستان مکمل طور پر اب میرے سامنے تھی۔
ایک بے ارادہ کی گئی غلطی اور اس انتقام کی آگ میں جلتی ہوئی ابیا یومی ایک پورا گھر اجاڑ چکی تھی، اور ابھی بھی وہ جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ خدا جانے ہمدانی اس عذاب میں کیسے نکل سکیں گے۔ اللہ کرے طاہر علیمی کے مرشد کچھ کر سکے۔ میرا تجسس قدرے کم تھا، کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، اس لیے طبیعت میں بحالی محسوس ہوئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے آغا جانے سے اجازت لیتے ہوئے کہا، مجھے آفس کا کچھ ضروری کام کرنا ہے، میں کل 2-2:30 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ میرا نمبر سیو کر لیں، اگر ضرورت ہو تو کال کیجیے گا۔ میں کچھ گھنٹے کے لیے سو لوں گا، آپ بھی آرام کر لیں۔ آغا جانی دعائیں دیتی زیبی کے کمرے کی طرف بڑھی اور بولی، اذان میاں جیتے رہیں، آپ آرام کریں، ہم زیبی کو دیکھ لیں، پھر عبادت کے احاطے میں آرام کے لیے جائیں گے۔ شبہ بخیر۔ یہ کہہ کر میں لان میں آ کر ہری گھاس پر لیٹ گیا۔ آنکھ کھلی اور آسمان دیکھا میں نے۔ کس قدر وسعت ہے، کس قدر وسعت لیے اپنے اندر دنیا میں ایک اور دنیا، انسان اور بے شمار رب کی تخلیقات، کون کون سی مخلوق کس روپ میں، کون جان سکتا ہے۔ وہ جو نظر آتی ہیں، وہ جو نظر نہیں آ رہی، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے امی کو کال کی، بیل جا رہی تھی مگر انہوں نے کال ریسیو نہیں کی۔ اوہو، رات کے 3 بج رہے ہیں، وہ تو سو رہی ہوں گی شاید، مگر اگلے ہی لمحے امی کی کال تھی۔ خیر خیریت کے بعد دم کروایا اور پرسکون ہو گیا۔ وہ تہجد کے لیے اٹھی ہوں گی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک دوست کی بہن ہسپتال میں ہے، ان کے ساتھ ہی رہوں گا، اس لیے اس وقت تک جاگ رہا ہوں۔ صبح فیکٹری کے لیے جاؤں گا اور پھر واپس اسی ہسپتال میں آ جاؤں گا۔ آغا جانی منتظر تھی، انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب شام 5 بجے تک آئیں گے، شاید آج یہ معاملہ حل ہو جائے۔ شام 5 بجے طاہر علیمی ایک بارش بزرگ کے ساتھ آئے۔ بعد مسافر طاہر علیمی نے تعارف کروایا، وہ جامعہ نعیمہ میں مدرس تھے اور عامل بھی، اور ان کا نام پیر فرقان حیدر تھا۔ فرقان صاحب نے آغا جانی سے زیبی کے متعلق معلومات لیں اور پھر گویا ہوئے۔ سبیہ بہن، یہ تمام معاملات مجھے طاہر کی زبانی معلوم ہوئے اور میں نے موکلات کے ذریعے بھی معلومات اکٹھی کی تھی۔ وہ افریت اس وقت بہت طاقتور ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت سے جب تک زیبا کے گلے میں وہ تعویذ تھا تب تک اس کو اس کے جسم میں اختیار نہیں تھا، لیکن وہ اس بلی کے جسم میں رہ رہی تھی اور اب وہ زیبی پر مسلط ہے۔ وہ کالی بلی کا جسم جہاں دبا دیا گیا تھا وہ بھی کوئی قبرستان ہے جو مزید بدروحوں کا گڑھ تھا، اور ان کی تمام طاقتیں اب ابیا یومی کو حاصل ہو گئی ہیں۔ کس طرح اس کے جسم کو نظر آتش کرنا ہوگا، مگر فرقان صاحب اس کا بدلہ تو پورا ہو گیا نا۔ اب وہ ہمارے خاندان کی جان کیوں نہیں چھوڑتی، ہمارے خاندان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ آپ یہ اس سے پوچھیں بیٹا، یہ مخلوقات، ان کے انتقام نسلوں میں سفر کرتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ بچی کی عمر دراز کرے، لیکن اگر وہ زیبا کو مارنے میں کامیاب ہو گئی تو اس کی بد نظر اس خاندان پر رہے گی اور وہ کوئی نہ کوئی بربادی اسی طرح سے کرتی رہے گی۔ میرے علم کے مطابق بس 1 ہفتہ اور ہے، کسی خاص دن انتظار میں ہوں جب وہ زیبا کی روح کو اس کے تعلق کے جسم سے مکمل توڑ دے۔ پھر میں سوال کرنے کی کوشش کی، اس کا بدلہ تو آغا جان سے تھا نا، پھر اس نے زیبا کے شوہر کی جان کیوں لی؟ وہ کس دیر خاموش رہے، پھر بولے، وکیلات کی معلومات کے مطابق اس رات رضا صاحب کمرے میں جب گیا تو زیبا سو رہی تھی۔ اس کو یاد آیا کہ آج زیبا پر جو عملیات آغا جان نے بتائے تھے وہ نہیں کیے، لہٰذا رضا نے وہ عملیات وظائف شروع کیے۔ رضا کے وظائف سے زیبا اٹھ کر بیٹھی اور اس حد درجہ بہکانے کی کوشش کی، مگر رضا نے مستقل پڑھائی کرتے رہے اور پڑھائی میں ہی مشغول رہے۔ رضا نے پانی پڑھ کر جب اس چھینٹے مارے تو آگ لگانے کی کوشش کرنے لگی اور اس آگ میں وہ تڑپنے لگی۔ رضا سے بس یہی غلطی ہو گئی، محبت نے رضا کو زیبی کی تکلیف برداشت نہ کی اور اس عمل کو بند کر دیا۔ بس اسی وقت وہ رضا کے اوپر حملہ آور ہو گئی اور اس نے اسی ٹائم ایک بھیانک روپ دھار لیا اور رضا کو اس حد تک نقصان دیا کہ وہ اپنی جان ہی گوا بیٹھا۔
اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ خود کو کیسے بچاتا، اور ناگہانی اس عفریت کا شکار بن گیا۔ اوہو، رضا سنجرانی کی ناگہانی موت کا میرے دل کو بہت افسوس تھا۔ محبت نے اس کی جان لے لی، وہ بھی اتنی صفاکی سے۔ تو اب آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں فرقان بھائی؟ میری بچی کی حالت نازک ہے، پلیز کچھ کریں۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رو پڑی۔ فرقان صاحب کہنے لگے، بہن آپ کی بچی کی روح اس عفریت کی قید میں ہے، اس کے جسم سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ بے شک اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے، بہت اثر ہے، مگر ہم لا علم ہیں کہ اس کو کیسے قابو کیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بہن، میں آپ کو کوئی امید نہیں دلا سکتا۔ عفریت بے حد قوتوں کی مالک ہے اور اس کی صفاقیت کا اندازہ آپ لوگوں کو ہے۔